بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے سیدہ کائنات، خاتون جنت، جگر گوشہ مصطفیٰ اور بانوئے مرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی تھیں۔ 4 شہزادیوں میں آپ چوتھے نمبر پر سب سے چھوٹی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت تھی، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بھی انتہا درجے پر اپنے والد گرامی سے محبت فرمایا کرتی تھیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کثیرہ موجود ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 20 جمادی الثانیہ کو پیدا ہوئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود نصب فرما رہے تھے، اس وقت آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے ہاں ایک شہزادی پیدا ہوئی ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، اور جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عمر مبارک تھی وہ 35 سال تھی، اور بعض نے کہا کہ 41 سال تھی، 41 ایئرز، لیکن پہلے قول کو ترجیح حاصل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس شہزادی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ الاستیعاب میں امام نے لکھا کہ کانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ، وکان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دخل علیہا قامت من مجلسها فقبلته واجلسته فی مجلسها، یعنی جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی اور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی یہ ایک اظہار محبت ہے، ورنہ بڑا بڑا ہوتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا؟ اس کے لیے تو واضح طور پر کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل سیدہ کائنات کے لیے، یہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ جس ہستی کے لیے خود تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہستی جن کے انتظار میں مسجد اقصی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول کھڑے ہو رہے، وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کہا کہ جب بھی سیدہ کائنات تشریف لاتی، حاضر ہوتی اپنے بابا جان کے ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو بوسہ
دیتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر، اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی اور اپنی شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات اپنے بابا جان کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور اپنے بابا جان کے دست اور پیشانی کو بوسہ دیتی تھی اور انہیں اپنے جگہ پر اور اپنے مسند پر بٹھا دیا کرتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا بہت مضبوط تعلق ہے۔ اور سیدہ کائنات اپنے بچپن میں جب اہل مکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یعنی اعلان حق کے وجہ سے سبب سے تکلیف دیتے اور آپ کے پشت اطہر پر اونٹ کی اتنی بڑی اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو اٹھا دیا کرتی تھیں۔ اور میرے دوستوں، میرے سامعین و ناظرین، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہ اس امت پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ انہوں نے، میں جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول پڑھتا ہوں تو دل آنسوؤں سے بھر جاتا ہے، آنکھیں نمی کی طرف آتی ہیں۔ کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں ہمیشہ راتوں کو اس امت کی مغفرت اور اس کی بخشش کے لیے روتی تھیں۔ تو میں عرض کرتا تھا کہ امی جان کبھی آپ اپنے لیے بھی کچھ دعا کر دیا کریں، تو سیدہ کائنات فرماتی تھی کہ میرے بابا جان بھی اس امت مرحومہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، میں بھی اس امت کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے اپنے خانوادے کے کئی پھول اس دین کے لیے قربان کر دیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ ریگزار کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے لاشے کو کون بھول سکتا ہے؟ تو اس وقت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے روح پر کیا گزری ہوگی؟ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، سیدہ کائنات سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں اور ان کا ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا ہے، ایون اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی کرنا ہے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو راضی کرو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک، کہ جس سے تو ناراض ہو جاتی ہے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ویرضا لرضاک، یہ اسد الغابہ میں لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ اے فاطمہ جس سے تو راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے تو ناراض اس سے اللہ ناراض، یعنی اللہ کے رسول کی رضا درکار ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس دونوں کے لیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی رضا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سیدہ کائنات کو دکھی کر کے، اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں تو وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے کہ سیدہ کائنات نے اس دین کی سلامتی اور بقا کے لیے اپنے حسین اور حسین نے اپنے پورے خانوادے کو قربان کر دیا۔ اور اگر ہم سیدہ کائنات یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو جو نسبت تھی آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث تو بڑی معروف ہے، کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، میری ذات کا حصہ ہے، تو جس نے اسے ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا یہ تو تمام خواتین جنت میں خواتین کی سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتی تھی کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو فقط 6 ماہ کے اندر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے تشریف لے گئیں، رحلت فرما گئیں۔ امام بصیری
کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو سیدہ کائنات جب اپنے والد گرامی کے مزار پر، تربت پر، لحد مصطفیٰ پر، قبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہوئی تو کہا طوبیٰ لمنتشق لمن ہوا منتسمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو سونگ کر چوم کر یہ کہا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بابا جان کے قبر کی مٹی کو سونگا اور چوما۔ اور آپ کے وصال پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کہتے ہیں کہ ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد زمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لعالیا، کہا کہ میرے بابا جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قبر کی مٹی کو جس نے بھی سونگا تو اس سے بہترین خوشبو اسے کائنات میں، زمین و آسمان میں کوئی خوشبو نظر نہیں آئے گی۔ اور کہا کہ میرے بابا جان کے اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد جو غم کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے، کہا کہ اگر یہ غم و اندو اگر یہ دنوں پر پڑ جاتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اور آخر میں اقبال نے، علامہ اقبال قلندر لاہوری، شاعر مشرق، نباز قوم، انہوں نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہماری قوم کی ماؤں بہنوں کے لیے ایک سمت متعین کر دی۔ اقبال کہتے ہیں کہ مزرعِ تسلیم لا حاصل بطول، مزرعِ تسلیم را، تسلیم کسے کہتے ہیں دوستو؟ تسلیم سر جھکا دینے کو۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اللہ کی رضا کی خاطر عبادات میں بھی سر جھکایا، سجدے اتنے لمبے کہ سردی کی لمبی لمبی راتوں میں ایک طویل سجدہ کرنے کے بعد جب سحر طلوع ہو کر اذان فجر ہوتی تو سیدہ کائنات رب کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کر دیں، مولا رات اتنی چھوٹی کہ تیری بندی فاطمہ تیری بارگاہ میں ایک سجدہ بھی ادا نہ کر سکی۔ یہ تو ہے یہ عبادات کا تسلیم و رضا، لیکن اصل تسلیم و رضا تو ریگزار کربلا کے منظر کو دیکھ کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد، ان کے بھانجے بھتیجے، ان کے بھائی شہید کر دیے گئے، لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا سر اللہ کی بارگاہ میں تسلیم و رضا سے جھکا ہی رہا۔ اقبال نے کہا مزرعِ تسلیم را حاصل بطول ما درارا اسوہ کامل بطول، ان مغرب زدہ لوگوں کے سیرتوں اسواؤں میں اپنے لیے کردار اور ماڈل تلاش کرنے والے خواتین، کہا کہ ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سب سے بہترین اسوہ، اسلوب، طریقہ، سیرت، کردار وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا ہے۔ تو ماؤں کو چاہیے اگر ماں بن کر دکھانا چاہتی ہیں تو حسین و حسن کی ماں کو دیکھیں، اگر بیٹی ہیں تو سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھیں، اور اگر بہن ہے تو ابراہیم کے بہن کو دیکھیں، قاسم کے بہن کو دیکھیں۔ ہر طرف اسوا سیدہ کائنات نے آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں ننگے سر گھومتی ہیں۔ سیدہ کائنات نے تو اپنے جنازے کے لیے بھی کہا کہ رات کو اٹھایا جائے اندھیرے میں کہ تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے کہا کہ ما درارا اسوہ کامل بطول، سیدہ تسلیم و رضا کا مظہر ہیں۔ اور پھر قربانی، ایثار، کہا کہ بار محتاج دلش آگون سوخت، ایک منگتا گدا بیکاری سائل سیدہ کائنات کے در پر آیا تو ظاہراً اس وقت کچھ بھی موجود نہیں تھا، تو کہا کہ اس کی تکلیف کو، اس محتاج کی تکلیف کو دیکھ کر کہا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، کہا کہ با یہود چادر خدرا فروخت، اپنی چادر اس محتاج کو دی کہ جاؤ یہودی کو دے دو اور اس سے کچھ اناج لے لینا، تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ ہمارے در پر آ کر کوئی سائل خالی نہیں جا سکتا۔ جب وہ چادر اس یہودی نے دیکھا تو صرف سیدہ کائنات کے جسم اطہر سے مس ہونے والی چادر کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اور اس نے وہ چادر بھی لوٹا دی اور
وہ مسلمان بھی ہو گیا اور اس محتاج کی مدد بھی کر دی. اور پھر آخر میں اقبال نے کمال کر دیا عقیدت کہ اس انتہا کو پہنچے. آج ہمیں سیدہ کائنات سے، اسی لیے آج ہم یہ گفتگو آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے اس درجے کی محبت ہونی چاہیے. اقبال کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پا است. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین اور آپ کے شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں ڈلی ہوئی ہیں. پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است. اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ان کے احکام کی حیا آتی ہے، اور ان کا پاس کرتے ہوئے کہ میں یہ عمل نہیں کر رہا. اگر شریعت کی زنجیریں میرے پاؤں میں نہ ہوتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں میری راہ کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ ورنہ گردے تربدش گردی دمیز. کہا کہ پھر میں سیدہ کائنات کے قبر انور کا طواف کرتا، چکر لگاتا. کعبہ معظمہ کے چکر لگانے والے حجاج، اے معتمرین، اقبال کہہ رہے ہیں، کہا کہ یہ شریعت کی زنجیریں مجھے نہ روکتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہوتا تو میں سیدہ کائنات کے قبر انور کے گرد چکر لگاتا. سجدہ برخا کے او پاشیدہ میں. کہا کہ پھر میں اپنی جبین، اپنی پیشانی سیدہ کائنات کے قبر انور کی خاک پر جھکا دیتا. یہ اقبال کی عقیدت تھی. لیکن کم از کم ہمیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے 3 رمضان المبارک آپ کا وصال کا دن ہے، تو اس دن کثرت کے ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے تربت پر کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے تمام امت مسلمہ کو حصہ وافر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.